ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وسع على عهده وسع الله عليه سائر سنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، میرے پیارے بچوں اور پردہ نشین امت کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، جس دن سے اللہ جل جلالہ عما والہ نے اس دن دنیا کو بنایا، اسی دن سے یہ سال کے 12 مہینے، ہفتے اور دن موجود ہیں۔ مہینوں کی یہ تعداد، ہفتوں کی یہ تعداد اور دنوں کی یہ تعداد یہ کسی انسان نے نہیں بنایا بلکہ اللہ نے بنایا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، بلا شبہ اللہ کے یہاں سال کے 12 مہینے ہیں، 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، اور یہ سال کے 12 مہینے اللہ کے یہاں کب سے ہیں، اس کی مدت اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیا۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے یہ زمینوں کو اور آسمانوں کو بنایا، پیدا کیا ہے، تخلیق کی ہے، اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو بھی بنایا۔ منہا 4 حرم، اور انہی مہینوں میں 4 مہینے محترم ہیں، معزز ہیں، قابل احترام، قابل تعظیم ہیں۔ اور وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ 4 مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے معزز محترم مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں عام طور پر جنگ نہیں ہوا کرتی تھی، مسلم غیر مسلم ہر شخص ان مہینوں کا احترام کیا کرتا تھا، اور اس کا احترام بہت پہلے سے ہے۔ یہ مہینے ہر نبی کی شریعت میں ہیں، جتنے بھی انبیاء آئے ہر نبی کی شریعت میں یہی مہینے تھے۔ انہی مہینوں سے دنوں کا حساب لگایا جاتا تھا، تاریخی واقعات کا حساب لگایا جاتا تھا۔ بزرگان محترم، البتہ انبیاء کے زمانے میں بھی، دور میں بھی، ان کی نبوت میں بھی، جبکہ انہی مہینوں سے مقرر کیا جاتا تھا، البتہ کسی نہ کسی واقعے کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا تھا، تاریخ کو منسوب کیا جاتا تھا۔ اس ڈفرینس کو آپ سمجھیں، مطلب یہ ہے کسی نہ کسی واقعے کی طرف منسوب کرنے کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں جب بھی کوئی کسی چیز کو یاد رکھنا چاہتا، کسی واقعے کو بتانا چاہتا، اس کو مقرر کرنا چاہتا، تو یوں کہہ دیتے کہ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کے مبعوث ہونے کے 200 دن بعد کا ہے، یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کے 100 دن کے بعد کا ہے، 40 دن کے بعد کا ہے۔ اس طرح کہا جاتا تھا، منسوب کیا جاتا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے مبعوث ہونے سے۔ لیکن مہینوں کی گنتی جو ہوا کرتی تھی، مہینہ 2 مہینہ، وہ انہی مہینوں سے ہوا کرتی تھی، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان مہینوں کو نہ بناتا، یہ 12 مہینے اگر نہ بناتا،
تو بہت مشکلات سے گزرنا پڑتا تھا انسانوں کو، لوگوں کو، بندوں کو بہت مشکلات پیدا ہو جاتی تھی۔ مثلا کوئی اگر آدمی پیدا ہوا ہے، اپنا ڈیٹ آف برتھ اگر یاد رکھنا چاہتا ہے تو وہ کیسے یاد رکھتا؟ اگر مہینے نہیں بنتے، ہفتے نہیں بنتے، دن اگر نہیں بناتا اللہ تعالیٰ، تو کیسے یاد رکھتا ہوں کہ میں فلاں تاریخ میں، فلاں عیسوی میں، فلاں ڈیٹ میں پیدا ہوا ہوں؟ یہ ڈیٹ اگر نہیں بنتا تو پھر وہ کیسے یاد رکھتا؟ یہ تاریخ کا بن جانا یہ اللہ کی طرف سے لوگوں پر بہت بڑا احسان ہے، بہت ہی بڑا احسان ہے، جس کی وجہ سے آج آدمی ہر واقعے کو یاد رکھ سکتا ہے۔ فلاں واقعہ فلاں تاریخ کا ہے، فلاں ڈیٹ کا ہے، میں اس دن پیدا ہوا ہوں۔ کسی کا انتقال ہو گیا، کسی خاندان میں کسی کے باپ کا، کسی کی والدہ کا، کسی کے بڑے بزرگوں کا انتقال ہو گیا، کسی تاریخی شخصیت کا، ہستی کا انتقال ہو گیا، انتقال کی تاریخ پہ کیسے یاد رکھی جائے گی؟ یہ اگر دن، یہ مہینے، یہ ہفتے اگر نہیں بنتے، یہ ڈیٹ نہیں بنتا تو پھر یاد رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کسی کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ میرے پیدا ہونے سے لے کر اب تک 20 سال ہو چکے ہیں، 25 سال ہو چکے ہیں، 30 سال ہو چکے ہیں، یہ ڈیٹ ہونے کی وجہ سے آدمی یاد رکھ سکتا ہے۔ اسی تاریخ کو، ڈیٹ کو عربی میں تقویم کہتے ہیں، سال کو تقویم کہتے ہیں، ہندی میں جنتری کہتے ہیں، انگلش میں اس کو کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو تاریخیں بنتی ہیں، ڈیٹ جو بنتا ہے، عام طور پر دنیا میں شمسی تاریخ، ایک قمری تاریخ ہوتی ہے، اور ایک بکرانی تاریخ ہوتی ہے جو ستاروں سے بنایا جاتا ہے، اور ایک موسماتی تاریخ ہوتی ہے۔ شمسی تاریخ عام طور پر پوری دنیا میں جو چلتا ہے، جو عیسائیوں کا بنایا ہوا ہے، جس کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کیا ہے، وہ شمسی تاریخ سورج کے آمد و رفت، ڈوبنے، زوال ہونے اور طلوع ہونے، اس کے حساب سے اس کی تاریخ بن چکی ہے، لیکن اس کو منسوب کیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یا ان کے انتقال کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ تو شمسی تاریخ ہے، اس کے حساب سے حساب لگایا جاتا ہے، جس کو انگریزی تاریخ کہا جاتا ہے، لیکن اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ ایک قمری تاریخ ہے جس کو عام طور پر اسلامی تاریخ کہا جاتا ہے، حالانکہ شمسی تاریخ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، قمری تاریخ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ قمری تاریخ میں کیا ہوتا ہے؟ قمری تاریخ میں عام طور پر 31 تاریخ نہیں آتی، انگلش میں آتی ہے، اس میں 31 تاریخ نہیں آتی، عام طور پر 29 اور 30 اس طرح کی تاریخ آتی ہے۔ اور اس قمری تاریخ کو عام طور پر اسلامی تاریخ کہا جاتا ہے، اور اس کو ہجرت کی طرف منسوب کر دیا گیا، ہجرت کی طرف اس کو منسوب کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک مرتبہ موقع ایسا ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بادشاہ کو ایک خط لکھا، صحابہ کے واسطے سے، قاصد کے واسطے سے بادشاہ کی طرف اس کو روانہ کر دیا گیا۔ جب اس کے پاس وہ خط مکتوب پہنچا تو اس نے اس کو لینے سے انکار کر دیا کہ اس میں تاریخ نہیں ہے، اس میں ڈیٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ہم کیسے معلوم کریں کہ یہ کب لکھا ہوا ہے، کب کا لکھا ہوا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کہ یہ ہم کو پتہ نہیں ہے کب کا واقعہ ہے، کیا ہے۔ تو لہٰذا اس کے بعد ہجرت کی طرف منسوب کر کے تاریخ کو مقرر کر دیا گیا۔ بہت سارے مسائل پیش آئے ہیں، اس تاریخی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ میرا مضمون الگ ہے۔ تو اس وقت یہ بات طے ہوئی کہ ہجرت کی طرف منسوب کر دیا جائے، ہجرت کی طرف منسوب کر دیا گیا، اور اس وقت سے ہجری تاریخ جو کہا جاتا ہے، اور ہجری اسلامی تاریخ، قمری تاریخ محرم سے شروع ہوتی ہے، ذی الحجہ کو ختم ہوتی ہے، یہ قمری تاریخ اسلامی تاریخ ہے۔ اور انگریزی تاریخ جنوری سے سٹارٹ ہوتی ہے، دسمبر میں ختم ہو جاتی ہے، جنوری سے سٹارٹ ہوتی ہے، محرم سے اسلامی تاریخ شروع ہوتی ہے، ذی الحجہ پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہجرت کی طرف منسوب کر دیا گیا، تو ایک یہ تاریخ ہے۔ اسی طرح بکرانی تاریخ جو کہ ستاروں کو دیکھ کر کے جس کو بنایا گیا ہے، جس کی ابتدا چیت مہینے سے ہوتی ہے اور انتہا توت یا بھاگن سے ہوتی ہے۔ اسی طرح موسمیاتی تاریخ بھی ہے جو حمل سے شروع ہوتا ہے، جس کی ابتدا حمل مہینے سے اور انتہا اس کی حوت سے ہوتی ہے۔ تو یہ تاریخ ہیں، الگ الگ تاریخ، الگ الگ اپنے اپنے طور پر، اپنے اپنے طور پر ان لوگوں نے بنایا ہے اس کو منسوب کر کے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا، موسم بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ستارے بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، سورج بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور چاند بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، لیکن الگ الگ لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے اس کی طرف اس کو منسوب کر دیا۔ تو اسلامی تاریخ ہجرت کی طرف منسوب ہے۔ ہجرت کہتے ہیں کس کو ہیں؟ توجہ سے سنیں۔ ہجرت کہتے ہیں گناہ والے ماحول کو چھوڑ کر نیکیاں والے ماحول کی طرف جانا، اپنے مذہب کو، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے معاملات، اپنے عبادات کو بچانے کے لیے، اپنی شناخت کو بچانے کے لیے گناہ والے ماحول کو چھوڑ کر نیکیوں والے ماحول میں جانا، یہ ہجرت ہے۔ اور اسی کی بنیاد پر ہجرت ہوئی تھی۔ مکے سے مدینے کی طرف جو ہجرت ہوئی وہ گناہ والے ماحول کو چھوڑ کر نیکیوں والے ماحول کی طرف آئے تھے
کہ وہاں آسانی ہے ایمان کو بچانا، اپنی شناخت کو بچانا، وہاں آسانی سے عبادت کیا جا سکتا ہے، ہر شخص ہر چیز وہاں پر سہولت سے مہیا ہے، اس لیے ہجرت ہوئی تھی۔ عام طور پر آج وہ علاقے جو ہندوستان کے بھارت کے ہیں جہاں گناہوں والا ماحول ہے، گناہوں والا ماحول، جہاں اذان کی آواز نہیں آتی، مندر بھرے ہوئے ہیں، چرچ بھرے ہوئے ہیں، غیر مسلموں کی عبادت گاہیں موجود ہیں، اور وہاں کوئی اسلامی شناخت موجود نہیں ہے، اسلامی لباس پہننے والا کوئی موجود نہیں ہے، اسلامی باتیں کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے، مجلسیں وہاں پر نہیں لگتی ہے، اسلامی ماحول نہیں ہے، اسلامی تہوار عید الفطر آ جاتی ہے، عید الاضحیٰ آ جاتے ہیں، لیکن کوئی نشانات باقی نہیں رہتے، کوئی علامات سے بھی محسوس نہیں ہوتا۔ ایسے ماحول جو کہ گناہوں والے ماحول ہیں وہاں سے منتقل ہو کر مسلمانوں کے علاقوں میں آ جانا، یہ ہجرت کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر گناہ والے ماحول میں اگر رہ جاتا ہے تو اسے یہ چیزیں دیکھ کر کے کہ وہاں کفریہ ماحول ہے، مشرکانہ ماحول ہے، شرکیہ ماحول ہے، جس میں اس کو کچھ پتہ نہیں، نہ اذان کا پتہ ہے، نہ نماز کا پتہ ہے، نہ مسجد کا پتہ ہے، مسجد کس کو کہتے ہیں پتہ نہیں، اور اس کو مسئلے مسائل بولنے والا، بتانے والا، معلوم کرنے کا کوئی ذرائع اس کے پاس موجود نہیں ہے، پورا ایک غیر مسلموں کا ایک ماحول بنا ہوا ہے، تو اب کیا ہوگا آئندہ چل کر جب اس کی اولاد پیدا ہوگی، اس کی نسل جب پیدا ہوگی، اس کی گھر میں جو بچے اس کے پیدا ہوں گے، اس کی نسل میں وہ بچے کفر کو ہی اسلام سمجھنے لگیں گے، وہ یہی سمجھیں گے، کیونکہ جب اس کی اولاد پیدا ہوگی تو چونکہ وہ غیروں کے ماحول میں ہے، وہاں ہولی بھی ہو رہی ہے، دیوالی بھی ہو رہی ہے، اور کرسمس ڈے بھی منایا جا رہا ہے، برتھ ڈے بھی منایا جا رہا ہے، اب وہ برتھ ڈے کو ہی اسلام سمجھتا ہے، ہولی منایا جا رہا ہے، ہولی کے اندر چونکہ ماحول میں ہے تو اب اس کو وہ مجبوراً اس میں شریک ہونا پڑتا ہے، اس غیر مسلمانہ تہوار میں مجبوراً اسے دیوالی کے تہوار میں شریک ہونا پڑتا ہے، ماحول میں ایسا ہے وہ، تو اب اس کو وہاں پر کیوں نہیں رہنا چاہیے؟ اس وجہ سے نہیں رہنا چاہیے کہ اس کی اولاد اگر وہاں رہے گی تو اس کا مینٹالٹی اس کی اولاد کی ویسی ہو جائے گی، وہ اسلام سے دور ہو جائے گا، نماز کا اس کا پتہ نہیں ہوگا، بعد میں چل کر اگر بڑے ہونے کے بعد پتہ بھی چل گیا، مزاج اسلامی نہیں رہے گا، مزاج دینی نہیں رہے گا، مزاج اس کا اسلام پر عمل کرنے کا نہیں رہے گا، وہ ہر چیز کو دور سمجھے گا، روزہ ہمارا کام نہیں، نماز پڑھنا ہمارا کام نہیں، اسلامی اعتبار سے اسلامی معاملات کے حساب سے کام کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے، کسی اور کا کام ہے، اس کو پتہ ہوگا کہ روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، حج فرض ہے، لیکن عمل کرنے کا دل نہیں چاہے گا، کیوں؟ کیونکہ اس کی پیدائش، اس کی پرورش، اس کی نشو و نما، اس کا گروتھ جو ہوا ہے، اس کی بڑھتی عمر جو ہوئی ہے وہ ایک کفریہ ماحول میں ہوئی ہے، مشرکانہ ماحول میں ہوئی ہے، ایسے ماحول میں جب اس کی بڑھوتری ہوگی تو لازماً لا محالہ اس کے مزاج میں ایک آزادانہ مزاج پیدا ہو جائے گا، جو کہ غیروں کے تہواروں میں، غیروں کے مذاہب میں، غیروں کے ریلیجن میں جو پائی جاتی ہے ایک آزادانہ مزاج، وہ آزادانہ مزاج کے ساتھ ہماری اولاد نشو و نما ہوگی۔ تو یہ چیزیں اس کے حساب سے اس کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح غیروں کے اندر، ہندوؤں کے اندر کیا ہوتا ہے، ان کے حساب سے ایک الگ ہے، اور ان کا نیا سال جو شروع ہوتا ہے وہ عام طور پر دسہرہ میں شروع ہو جاتا ہے، دسہرہ سے پہلے پرانا سال، ان کا عقیدہ ہے دسہرے کے اندر کیا کرتے ہیں کہ پرانی چیزوں کو پھینک دو، نئی چیز لے کر آ جاؤ، پرانی چیزیں پھینک دو، اپنی گھروں کی اپنی چیزیں اس کو پھینک دو اور نئی چیزیں لے کر آ جاؤ، نئی چیزوں کی برکت والی چیز لے کر آ جاؤ، یہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے۔ تو الگ الگ طور پر لوگوں نے اپنا اپنا ایک بنا دیا۔ مسلمانوں سے کہا گیا ہے، ان کو ترغیب دی گئی ہے کہ اپنے معاملات، اپنے کام کاج کو اسلامی تاریخ کے حساب سے کیا کرو، قمری تاریخ کے حساب سے کیا کرو۔ اگر پوری دنیا میں بہت ساری چیزوں میں اسلامی تاریخ کے حساب سے نہیں ہوتا تو عام طور پر دو جگہ ایسے ہیں، مساجد اور مدارس، تنظیمیں اور مکاتب دینیہ، مراکز دینیہ، یہ جو اسلامی اور دینی اعتبار سے جو ادارے چلتے ہیں، یہ اداروں کے اندر تو کم سے کم ہر چیز کا لین دین، سیلری ہے، تنخواہیں ہیں، اور اس کا کوئی بھی چیز یاد رکھنا ہے، پڑھائی کا ہو، تعلیمی سلسلے کا ہو، لین دین کا ہو، کسی واقعات کا ہو، مجالس کا ہو، ان تمام چیزوں کو قمری تاریخ کے حساب سے کرنا چاہیے۔ فقہاء نے اسلامی تاریخ کے حساب سے اپنے معاملات کرنے کو فرض کفایہ لکھا ہے۔ اگر پورے سماج میں کوئی نہیں کرتا تو سب کے سب گنہگار ہوں گے، سماج میں کوئی نہیں کرتا تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ انگریزی تاریخ کے حساب سے لین دین کرنا، باتیں کرنا، کوئی واقعے کو انگریزی تاریخ کی طرف منسوب کرنا گناہ ہے، کفر ہے، ناجائز ہے، ایسا نہیں ہے، وہ بھی جائز ہے، لیکن اسلامی تاریخ کے حساب سے کرنا پڑے گا، کیونکہ اسلامی تاریخ میں جو مہینے ہیں خود اللہ تعالیٰ نے مہینوں کے نام رکھے ہیں۔ ایک تو رمضان کا مہینہ خود قرآن کریم کے اندر ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینے کا نام جس نے دیا ہے وہ اللہ رب العزت ہے، رب العالمین ہے، رمضان کے مہینے کا خود اللہ تعالیٰ نے نام دیا ہے، اور بقیہ جو نام ہے محرم ہے، ذی الحجہ ہے، ذی القعدہ ہے، وہ احادیث میں مروی ہے، تو یہ ان مہینوں کے نام بھی اللہ اور اس کے رسول نے دیے ہیں، تو ہمیں ان کی طرف منسوب کر کے اپنی تاریخ کو یاد کرنا چاہیے۔ عام طور پر اگر سماج میں کسی کو پوچھا جائے اسلامی تاریخ آج کیا ہے، بہت مشکل سے آج لوگ بتا سکیں گے، آج قمری تاریخ کیا ہے، اسلامی تاریخ کیا ہے، بہت ہی مشکل سے بتا سکیں گے۔ ہاں
محرم کا مہینہ ہے تو عاشورہ کے حساب سے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ آج 9 محرم ہے، 9 تاریخ ہے اسلامی تاریخ کے حساب سے، تو لیکن عام طور پر کامن طور پر کوئی بھی اس کو یاد رکھنے کا جذبہ نہیں رکھتا، مزاج نہیں رکھتا، کوئی ضروری نہیں سمجھتا، لیکن یہ رکھنا چاہیے۔ فقہاء نے اس کو فرض کفایہ لکھا ہے۔ اسی طرح قمری تاریخ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں کو جوڑا، قمری تاریخ کو کی طرف منسوب کر کے عبادتوں کو جوڑا، نماز کو، روزے کو، حج کو قمری تاریخ کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس میں بہت بڑی حکمت اور مصلحت ہے۔ سب سے بڑی مصلحت یہ ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے، میرے ماننے والے، اسلام کو فالو کرنے والے میرے بندے ہر موسم کا مزہ لیں، روزہ رکھیں تو وہ دھوپ میں بھی، گرمی کے موسم میں بھی روزہ رکھنے کا مزہ لے لیں، اس کا تجربہ الگ ہے۔ گرمی میں روزہ رکھنے کا تجربہ اور مزہ الگ ہے، اور ٹھنڈی کے موسم میں روزہ رکھنے کی اس کی لذت الگ ہے، اور بارش میں روزہ رکھنے کی لذت اور اس کا تجربہ الگ ہے۔ اسی طرح حاجیوں کو حج کرنے کے لیے موسم کے اعتبار سے بھی سردی میں حج کرنے کا ایک تجربہ، ایکسپیرینس الگ ہے، اور گرمی میں حج کرنے کا ایک مزہ اور لذت الگ ہے۔ بارشوں میں حج کرنے کا، وہاں جو ہے طواف کرنے کا، چکر لگانے کا، صفا مروہ کی دوڑ لگانے کا وہ ایک مزہ اور اس کی لذت الگ ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے ان تمام چیزوں کی لذت لے لیں، اور بندوں کے اعتبار سے عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تمام کی تمام چیزیں، عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، محرم ہو، ربیع الاول ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں انگریزی تاریخ کے حساب سے ہونی چاہیے تھی، کیونکہ فکس ہو جاتا تھا یہ دن ہے، لیکن ہر سال ہمارے دن بدلتے رہتے ہیں، عید الفطر بدلتا رہتا ہے، عید الاضحیٰ کی تاریخ بدلتی رہتی ہے، عاشورہ بدلتے رہتا ہے، 12 ربیع الاول بدلتا رہتا ہے۔ یہ بدلنے کی مصلحت کیا ہے؟ مصلحت اصل اور حقیقت میں یہی ہے کہ اس میں بندے مزے لے لیں، لذت لے لیں۔ فجر کی نماز بھی آپ اگر دیکھ لیں گے سال بھر کے حساب سے، فجر گرمی کے موسم میں پڑھنے کا مزہ الگ ہے، سردی کے موسم میں پڑھنے کا مزہ الگ ہے، اور بارشوں کے موسم میں پڑھنے کا مزہ الگ ہوتا ہے۔ روزہ ہے، حج ہے، تو اس مصلحت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی مہینوں کو، اسلامی تاریخ، اسلامی مہینوں کی طرف منسوب کیا ہے، عبادات کو اور اسلامی ارکان کو۔ اسی طرح اس مہینے کے اندر محرم کے مہینے کے اندر ایک بہت بڑی چیز جو کہ عاشورہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ عاشورہ، یوم عاشورہ ایک بہت بڑی فضیلت والا دن ہے۔ اسی دن میدان کربلا ہوا، شہادت حسین کا واقعہ پیش آیا کربلا کے اندر، اور اسی دن کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی تھی، اور اسی کے شکرانے میں یہودی لوگ اس میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو عاشورہ کے دن کے تعلق سے احادیث کے اندر بہت بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے، اور اس میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے اندر جو روزے فرض ہیں ان روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ وہ عاشورہ کا ہے، محرم کے مہینے کا ہے، وہ عاشورہ کا روزہ ہے۔ وہ عاشورہ کے روزہ رکھنا بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے، اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ عرفہ کا روزہ کا بھی فضیلت ہے، یعنی 10 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے وہ عرفہ کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ، اس کی بھی فضیلت وارد ہے، اور عاشورہ کی بھی روزے کی فضیلت وارد ہے۔ عرفہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ عرفہ کے روزے کی فضیلت 1 سال پہلے کے گناہ اور 1 سال بعد کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن عاشورہ کے روزے کی فضیلت 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 1 سال بعد کے گناہ نہیں معاف ہوتے۔ کیا مطلب ہے؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عرفہ کا روزہ جو ملا ہے یہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے ملا، اللہ کی نسبت سے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی نسبت سے عرفہ کا روزہ ہمیں ملا ہے، اور یہ جو عاشورہ کا روزہ ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہمیں ملا ہے، کیونکہ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی تھی، وہ پیدا ہوئے تھے، اور اسی شکرانے میں یہودی لوگ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اسی لیے چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تخصیص اور ان کی فضیلت، ان کی تعظیم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر ہے، اور اسی فضیلت کی وجہ سے، اسی تعظیم اور عظمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم عاشورہ کے روزہ رکھنے پر 1 سال پہلے کے گناہ، یوم عرفہ کے روزہ رکھنے پر 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ بھی معاف کرنے کا وعدہ ہے۔ اسی طرح اسی دن ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اس دن اپنے گھر والوں پر وسعت کرتا ہے، دسترخوان کو وسیع کر دیتا ہے، من وسع علی اہلہ یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ سائر سنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن اگر کوئی اپنے اہل و عیال پر دسترخوان کو وسیع کر دیتا ہے، وسعت کر دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ خرچ کر دیتا ہے، تو اللہ کیا کرے گا؟ اپنے اہل و عیال پر وسعت برتنے کی وجہ سے سال بھر اس کے اوپر وسعت کر دیتے ہیں، غربت نہیں آتی اس کے اوپر، کبھی تنگی نہیں آتی، کبھی پریشانیاں، کبھی اس کے اوپر تنگ دستی نہیں آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرے گا ہمیشہ، جس طرح اس دن اس نے دسترخوان کو وسیع کیا ہے، سال بھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خیال کرے گا۔ اس لیے اپنے اہل و عیال پر خوب سے خوب خرچ کرنے کا مزاج رکھو،
اب اس حدیث کے اندر جو الفاظ آئے ہیں من وسع علی اہلہ یوم عاشورہ، جو شخص اپنے اہل و عیال پر وسعت برتے، یہاں صرف کھانے کی تخصیص نہیں ہے، یعنی دسترخوان پر آپ فروٹ لا کر کے دے رہے ہیں، الگ الگ چیز اور ورائٹیز اور ٹائپس کے مٹھائی اور سویٹس لا کر کے دے رہے ہیں، اچھے سے اچھے کھانے بنا کر کے آپ اپنے گھروں کے دسترخوان پر سجا رہے ہیں بہترین۔ صرف یہی دسترخوان کو وسیع کرنا نہیں ہے، اس کے اندر فقہاء نے لکھا ہے صرف کھانے کی تخصیص نہیں ہے، کھانا کھلانے کی تخصیص نہیں ہے، بلکہ خرچ کرنے کی تخصیص ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے گھر کے اندر کوئی اچھی چیز لانا چاہتا ہے، ریفریجریٹر نیا لانا چاہتا ہے، واشنگ مشین نئے سے نئے قیمتی لانا چاہتا ہے، فرنیچر اپنے گھر کے اندر لانا چاہتا ہے، یا گھر بنانا چاہتا ہے، یا گھر کی اوپننگ کرنا چاہتا ہے، یا جو کہ اپنے اہل و عیال پر اچھے سے اچھا خرچ کرنے کا، جو مہنگے سے مہنگی چیز دلوانے کا، گھر میں لانے کا اگر کوئی پلان کرے تو وہ اس دن کرے، اس دن کرے گا تو اس فضیلت کے اندر آ جائے گا، اس تخصیص میں آ جائے گا اور اسے خوب فائدہ ہوگا۔ تو کپڑے اگر اپنے بچوں کو لانا چاہتا ہے، عام طور پر رمضان کے مہینے میں کپڑے دلوانے کا ایک رواج ہے، اور اسی طرح عید الاضحیٰ کے موقع پر کپڑے دلوانے کا ایک رواج ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے اس فضیلت کو اگر حاصل اگر کوئی شخص کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے یوم عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال کو لے کر کے جائے، اپنے بچوں کو کپڑے دلوائے، اچھے اچھے ملبوسات اسے دلوائے، اچھے سے اگر کوئی اپنے بچے کو گاڑی دلوانا چاہتا ہے، سائیکل دلوانا چاہتا ہے، کوئی اچھی اس کی فرمائش پوری کرنا چاہتا ہے تو وہ یوم عاشورہ میں کریں اور اس فضیلت کو حاصل کر لیں۔ اسی طرح ایک اور چیز بعضوں کے ذہنوں میں یہ بھی ہے کہ یوم عاشورہ میں چونکہ عام طور پر روزہ رکھا جاتا ہے تو کھانا پینا تو نہیں ہوتا، تو جب کھایا نہیں جائے گا روزی کی وجہ سے، پیا نہیں جائے گا روزی کی وجہ سے، تو اب یہاں پر دسترخوان وسیع کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو اس دسترخوان کے وسیع کرنے سے مراد یہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ جو بھی گھر میں لائے ہیں، فروٹ ہیں، سویٹ لائے ہیں، مٹھائی لائے ہیں، الگ الگ قسم کی بہت سارے چیزیں آپ اپنے گھر میں لا کر کے اپنے بچوں کو دیے ہیں، وہ چیزیں آپ کے اپنے اولاد کے گھر والوں کے پیٹ میں جانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ گھر میں آ گئے، اس دن آپ نے دسترخوان پر رکھ دیا، گھر میں لا کر کے ان کے اوپر خرچ کر دیا، اپنے اہل و عیال کے خرچ کرنے کے ارادے سے، نیت سے آپ نے لا کر کے دے دیا، تو بس کافی ہے۔ آپ کی اس دن کی جو فضیلت اور اس حدیث کی جو اندر فضیلت وارد ہوئی ہے خرچ کرنے کی، آپ اس فضیلت کو حاصل کر لیں گے۔ یہ ہے اس کی اصل چیز، تو اس کے حساب سے آدمی کو خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو حدیث میں وارد ہوا ہے، اس دن روزہ رکھنے کی وجہ سے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، مطلب یہ ہے کہ پچھلے سال میں نے کئی جمعہ چھوڑ دیے ہیں، جمعہ ٹو جمعہ میں نماز ادا کرتا تھا لیکن کئی جمعہ نکل گئے، کئی فجر کی نماز میری نکل گئی، کئی ظہر کی نماز میری نکل گئی، کئی کی دن میں نے نماز نہیں پڑھے، فجر کی نماز پڑھ کر 2 سال ہو گئے، 1 سال ہو گیا، کبھی میں فجر کی نماز میں پہلے صف میں آیا نہیں ہوں، گھروں کے اندر میری نماز ہوئی ہے، تو وہاں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، نماز قضا ہو چکی ہے، اب میں یہ روزہ رکھوں گا تو میرے یہ تمام کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ غلط فہمی دور کرنا پڑے گا، اس غلط فہمی کی وجہ سے گناہ عام ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، اس غلط فہمی کی وجہ سے آدمی گناہ کو ہلکا سمجھ رہا ہے، حج میں چلا گیا، حدیث سن لیا کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اب وہ یہ سمجھ لیا ہے کہ قضا کرنے کی ضرورت نہیں، روزہ چھوڑ دیے ہیں، روزہ قضا کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کا حق مارا ہوا ہے وہ اسے دلوانے کی کوئی ضرورت نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس حدیث کے اندر جو کہا گیا ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس سے مراد چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، صغیرہ گناہ ہے۔ نماز چھوڑنے کا گناہ معاف نہیں ہوگا، روزہ جان بوجھ کر چھوڑنے کا معاف نہیں ہوگا، حج چھوڑنے کا گناہ معاف نہیں ہوگا، کسی کا قرض لیے ہوئے ہیں نہیں دیے ہیں وہ حق معاف نہیں ہوگا، بڑے بڑے گناہ تم نے جو بد نظری کی ہے، بد نگاہی کی ہے، اولاد کی نافرمانی کی ہے، اور کسی کا ناحق چھین کر کے کھایا ہوا ہے، جھوٹ بول کر کے کمایا ہوا ہے، دھوکہ دے کر کے کمایا ہوا ہے، پھنسا کر کے تم نے کمایا ہوا ہے، گھر میں لا کر کے جمع کر کے گھر آپ نے تعمیر کی ہے، یہ سارے کے سارے گناہ روزہ رکھنے کی وجہ سے معاف نہیں ہوں گے، یہ سارے کے سارے کبیرہ گناہ ہیں، اور کبیرہ گناہ کے لیے 3 شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ گناہ پر شرمندگی ہو، سب سے پہلے افسوس ہو کہ مجھ سے یہ گناہ صادر ہوئے ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان گناہوں جو ہوئے ہیں اس کی قضا لازم ہے، آپ اس کا کیلکولیٹ کریں کتنے مجھ سے نماز چھوٹے ہیں، قضا ہوئی ہے، ان تمام کی قضا عمری کرنا، چاہے آپ 10 حج کر لو، عاشورہ آپ کتنے بھی کر لو، تب بھی وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ روزے تم سے چھوٹے ہوئے ہیں تو روزے چھوٹنے کی وجہ سے اس کی بھی قضا تم پر لازم ہے، آپ نے زکوٰۃ نہیں دیا ہے تو یہ روزہ رکھنے کی وجہ سے زکوٰۃ نہ دینے کا گناہ معاف نہیں ہوگا، زکوٰۃ آپ کو دینا پڑے گا، حج تم پر فرض ہو چکا ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے حج نہ کرنے کا جو گناہ تم پر آیا ہوا ہے وہ بھی معاف نہیں ہوگا، بلکہ تم کو آئندہ سال کرنا پڑے گا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔